إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہمارا موضوع اس آیت کی تفسیر چل رہی تھی جس کو خطبے میں عرض کیا گیا۔ درمیان میں موقع کی مناسبت سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین کے تاریخی مناسبات سے ان کی سیرت اور فضیلت پر عرض کیا گیا۔ بات ہماری چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو، تمام ایمان والوں کو ہر موقع پر، ہر لحظہ کے لیے یہ حکم فرمایا کہ تم انصاف کرو۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل، اللہ تمہیں انصاف کا حکم کرتا ہے، عدل کا حکم کرتا ہے۔ یہ بات عرض کی تھی کہ عدل کا معنی حق والے کو پورا حق دینا، اور عربی میں اس کا معنی وضع الشیء فی محلہ، ہر چیز کو اس کے موقع پر رکھنا، اس کو عدل کہتے ہیں۔ اور یہ جو ضابطہ عدل ہے، یہ اس اسلام کی ایسی خصوصیت ہے جو باقی ادیان میں نظر نہیں آتی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کی کوئی آیت نہ اترتی، صرف یہی آیت پوری زندگی میں بھلائی اور ہدایت کے لیے کافی ہے کہ اللہ تمہیں انصاف کا حکم کرتا ہے، عدل کا حکم کرتا ہے۔ عدل کے دو معنی عرض کیے تھے۔ عدل کا معنی حق والے کو حق دینا، اور عدل کا دوسرا معنی کہ راستے میں اعتدال اختیار کرنا، درمیانہ روی اختیار کرنا۔ یہ اسلام کی خصوصیات ہیں۔ مجاہد ملت حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، جس نے انگریز کی آزادی کے لیے، انگریز سے آزادی کے لیے بڑی لمبی جنگ لڑی اور ہجرت کی، یہاں سے افغانستان، وہاں سے روس، وہاں سے ترکی سے مکہ مکرمہ، یہ لمبا عرصہ جلا وطنی میں گزارا۔ قرآن مجید کے بڑے عاشق تھے۔ وہ جب روس میں تھے، وہاں بھی بڑے بڑے علماء سے انہوں نے ملاقات کی جو وہاں رہتے تھے۔ موسیٰ جار اللہ اس وقت بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے پاس جا کر ان کو کہا کہ میں آپ کے پاس قرآن کی ایک دعوت لایا ہوں۔ وہ دعوت کیا ہے؟ وہ دعوت یہی آیت ہے
اگر ہم اس آیت پر عمل کر لیں تو اسلام ساری دنیا میں پھیل جائے گا۔ پھر ترک میں آئے، اس وقت مصطفیٰ کمال وہاں کا حکمران تھا، اس کو یہی بات کی کہ آپ نام کے مسلمان ہیں، آپ نے انگریزوں کی بڑی تائید کی ہے اور مسلمانوں کا نام مٹایا یہاں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کی کامیابی اس میں ہے کہ جو میں ضابطۂ حیات لایا ہوں، جو شریعت نظریہ عدل پیش کرتی ہے، آپ اس کو اختیار کریں۔ مکہ مکرمہ میں جا کر جگہ جگہ درس دیا، پھر وہاں سے واپس آئے، انہوں نے اس ہندوستان کی قوم کو یہی بات کی کہ ہر ایمان والے کی تڑپ ہے کہ میں حرمین شریفین میں زندگی گزار کر وہیں میں دفن ہو جاؤں، لیکن میں اس بڑھاپے میں مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جیسا منور شہر چھوڑ کر یہاں آیا ہوں ایک پیغام دینے کے لیے کہ ہم اپنی زندگی میں عدل اختیار کریں، کامیابی کی بنیاد اسی میں ہے۔ عدل کے درجات ہیں، قسطوار میں عرض کر چکا، صرف اپنے اس سبق کو پچھلے سبق سے جوڑنے کے لیے میں ربط عرض کر رہا ہوں کہ عدل اس کے درجات ہیں۔ اللہ کی ذات کے ساتھ عدل تفصیل سے عرض کیا جا چکا، اور تمام انبیاء اور خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عدل، اس کو بھی تفصیل سے عرض کیا، اور عبادات میں عدل، اس کو بھی تفصیل سے عرض کیا۔ دوسرے نمبر پر معاملات میں عدل ہے، آج اس کو عرض کرنا ہے۔ معاملات میں عدل یہ پہلے عرض کیا جا چکا کہ عدل کہتے ہیں حق والے کو پورا حق دینا، تو معاملات کا عدل یہ ہے کہ ہر حق والے کو پورا حق دیا جائے، کسی پر ظلم نہ کیا جائے، کیونکہ عدل کے مقابلے میں ظلم ہے۔ تھوڑا سا عدل سے ہٹیں گے، جتنا مقدار عدل سے انسان دور ہوگا اتنی مقدار ظلم میں داخل ہوگا۔ یوں سمجھیں عدل اور ظلم کی سرحدیں ملتی ہیں، ایک قطر، ایک ذرہ بھی عدل سے ادھر ہوں گے اتنے ہی ظلم میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت عادل ہے، اور جتنے صفات جمیلہ ہیں، صفات حسنہ ہیں، اس کا پورا مظہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت عادل، صفت العدل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اعلیٰ درجے کی ظاہر ہوئی ہے، اس لیے آپ کی صفت بھی عادل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو کامل طور پر ساری زندگی میں ہر لمحہ کے لیے عدل دیا ہے، کسی لمحہ کے لیے بھی آپ نے ظلم کی تعلیم نہیں دی۔ غزوہ حنین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال غنیمت تھا، بہت سارا مال تھا، ہزاروں کی تعداد میں اونٹ تھے، اور اسی طرح کئی سارے ریوڑ بکریوں کے اور بھیڑوں کے تھے، اور بھی بہت سارا مال تھا، دینار، دراہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ کے موقع پر مقام پر آ کر، جہاں سے آپ حضرات کبھی عمرے کا احرام بھی باندھتے ہیں، اس میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مال تقسیم فرمایا۔ 2000 مکہ مکرمہ فتح مکہ کے موقع پر 2000 مشرکین مکہ مسلمان ہوئے تھے، ان میں بہت سارے سردار بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت کے طور پر ان کو کچھ مال زیادہ دیا، اور جو 10,000 ادھر سے آئے تھے مدینہ منورہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں بھی تقسیم فرمایا، لیکن سرداروں کو کچھ زیادہ دیا۔ ایک آدمی جس کا نام ذو الخویسرہ تھا، منافق تھا، اور وہ مسلمانوں کے صف میں یہی مال کی طمع اور لالچ میں گھسا ہوا تھا، اس نے کہیں یہ کہہ دیا کہ آج
مال کی تقسیم میں انصاف نہیں ہوا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو بلا کر فرمایا کہ میں یعدل اذا لم اعدل، اگر میں انصاف نہ کروں اس دنیا میں تو کون سے انصاف کرے گا؟ یعنی میرے سے بڑا تو کوئی منصف عادل ہے ہی نہیں۔ اللہ کے حکم سے ایسے تقسیم کیا ہے، اس میں مصلحتیں تھیں کچھ جس کو ہر آدمی نہیں جانتا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے کے لیے عدل دیا ہے۔ جس طبقے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی اور ان کو عدل پر آ کر کھڑا کیا، میں نے اسی منبر سے ان کا کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا کہ تجارت کی نیت سے وہ مدینہ منورہ سے چین میں آئے اور یہاں انہوں نے کسی کو اسلام کی دعوت نہیں دی، اور آج بھی چین میں اسلام کے انتہائی زیادہ حاسدین اور معاندین موجود ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ حد سے زیادہ ظلم کرتے ہیں۔ ان کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اذان دینے کی اجازت نہیں ہے، اجتماعی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پتہ نہیں اس وقت کیا عالم ہوگا۔ تو وہاں آ کر انہوں نے تجارت کی۔ یہ 12 آدمی تھے صحابہ کرام میں سے، اور کسی کو کوئی دعوت نہیں دی۔ جس بازار میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ تعداد موجود تھی اور تجارت کر رہے تھے، باقی جتنے لوگ تاجر وہاں موجود تھے سب کی تجارت ماند پڑنے لگی، ان کی تجارت ابھرنے لگی۔ تو جو دوسرے تاجرین تھے انہوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، بادشاہ وقت کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یہاں کچھ لوگ جاسوس آئے ہوئے ہیں جو آپ کی سلطنت کو الٹنا چاہتے ہیں، اور بادشاہ کے لیے سب سے زیادہ خطرناک بات یہی ہوتی ہے۔ انہوں نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا، بادشاہ نے بلوا لیا ان کو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس جماعت نے یہ کہا کہ ہم جاسوس نہیں ہیں، ہم محض تجارت کے لیے آئے ہیں اور آپ کے سرحدوں سے تجارت کی نیت سے داخل ہونے کی اجازت ہے، ہماری اور کوئی نیت نہیں ہے، آپ کی سلطنت آپ کو مبارک۔ تو بادشاہ نے کہا نہیں، جو جاسوس ہوتے ہیں وہ ظاہر میں تو کچھ نہیں ظاہر ہونے دیتے، آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ جب اس نے اصرار کیا تو ان 12 صحابہ نے یہ کہا کہ ہم آپ کی سلطنت سے نہیں جائیں گے۔ تو اس نے کہا اگر نہیں جاؤ گے تو میرا اعلان جنگ ہے، میں مقابلہ کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ مقابلہ کریں۔ یہ اپنے بازاروں میں دکانوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ قوم کو جب پتہ چلا کہ بادشاہ تو ان کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے تو سارے علاقے کے قوم ان کے پاس جمع ہو گئے۔ مسلمان نہیں تھے لیکن ان کے معاملات کا جو عدل ہے اسی عدل سے متاثر ہو کر ساری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ عوام ساری انہی کے ساتھ ہے تو اس نے جنگ منسوخ کر دی، اور لکھا ہے بلکہ آج بھی 12 لاکھ مسلمان چین میں رہتے ہیں۔ 12 آدمیوں کی تجارت اور معاملات کی صفائی کی برکت سے اللہ نے اتنے لوگوں کو ایمان نصیب کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات میں عدل دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہزاروں ارشادات میں ہر ایک چیز کے بارے میں بتایا کہ آپ اس کو اس طرح بیچیں، اس طرح آپ اس کو فروخت کریں، اس طرح آپ خرید کریں، ہر چیز کی ہدایات دی ہے۔ ایسے اصول بیان کیے جن اصولوں میں سراسر عدل ہے، نہ تاجر کے ساتھ ظلم ہے نہ خریدار کے ساتھ ظلم ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آج مسلمان مغربی اصولوں کو چھوڑ کر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق تجارت کرے
تو پھر دوسروں کے سامنے بھیک مانگنے کی بالکل ضرورت نہیں پڑے گی پاکستان کو اور نہ کسی اور مسلمان ملک کو۔ ایسے اصول ضابطے دیے ہیں، چند ایک میں عرض کرتا ہوں، اسی سے آپ اندازہ لگائیں اور اس سے ہمیں اس بات کا بھی ادراک ہو جائے گا کہ ہمیں تجارت اسلام سے سیکھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ایک دفعہ بازار میں تشریف لے گئے، گندم کی ایک ڈھیری پڑی تھی، گندم یا جو کوئی بھی چیز تھی، اب ڈھیری رکھی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اس کے اندر جا کر آپ نے ہاتھ مارا اور اندر سے چیز نکالی تو وہ گیلی تھی۔ آپ نے تجار کو، تاجروں کو جمع کر کے آپ نے خطاب فرمایا کہ دھوکہ دے کر کسی کے ساتھ بے نہ کرو، جس طرح ظاہر ہے اسی طرح باطن ہو۔ اگر تم نے اندر گیلی چیز رکھی اور اوپر سوکھی چیز رکھی تو قیامت کے دن تمہیں پکڑا جائے گا۔ اگر اس طرح اندر گیلی اور اوپر ظاہر میں کچھ اور ہو، ظاہر بات ہے کہ خریدنے والے کے ساتھ تو ظلم ہے۔ عدل یہ ہے کہ اندر باہر ایک ہو۔ آپ نے فرمایا جب کسی کو تول کر کوئی چیز دو تو ذرا جھکا کر دو، یہ دونوں کے ساتھ انصاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منڈی میں جو باہر سے مال آ رہا ہو، منڈی میں پہنچنے سے پہلے اسے خرید و فروخت نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے زمانے میں یہ موبائل یا رابطے کے یہ ذرائع نہیں تھے، تو جو باہر سے مال لے کر آ رہا ہے اس کو اندر کے ریٹ کا پتہ نہیں ہے۔ اگر اپنی مرضی کا ریٹ وہاں لگائیں گے تو بیچنے والے کو نقصان، پھر وہ تاجر آ کر یہاں سچ بیان کرے یا جھوٹ بولے کہ مجھے اتنے کی پڑی ہے تو خریدنے والوں کو نقصان ہے۔ تو ادھر بیچنے والوں پر بھی ظلم، ادھر خریدنے والوں پر بھی ظلم۔ اس لیے آپ نے روکا ہے کہ ہر مال کو منڈی میں آنے دو تاکہ سب کے سامنے اس کی حقیقت واضح ہو جائے، نہ بیچنے والے کو نقصان ہو نہ خریدنے والے کو۔ آپ نے فرمایا جس مال میں قلت پڑ رہی ہو لوگوں کو، اس مال کی ذخیرہ اندوزی نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے اس میں عوام پر ظلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مال تم خریدو، جب تک اس پر قبضہ نہ کرو اس وقت تک اس کو آگے نہ بیچو۔ کیا حکمت ہے؟ آج اس کے خلاف کرنے پر ساری عوام مہنگائی کا شکار ہے۔ مثال کے طور پر شوگر مل چینی نکالتی ہے، ابھی اس کی سٹور میں پڑی ہے، وہیں بیٹھے فون پر ایک تاجر سے بات ہوتی ہے، وہ چینی 40 روپے کی بکتی ہے، چینی ابھی وہیں پڑی ہے۔ اس تاجر نے دوسرے تاجر کو فون کیا اور اس سے اپنی منہ مانگی قیمت لی، وہی 40 والی 50 پر پہنچی، ابھی مارکیٹ میں نہیں آئی، وہیں سٹور میں پڑی ہے۔ 10 تاجر ایک دوسرے کے ساتھ ریٹ یوں طے کرتے چلے جاتے ہیں، چیز وہیں پڑی ہے، کسی نے قبضے میں نہیں لی، یہ چینی 120 تک پہنچ گئی، ابھی بازار میں نہیں آئی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصولوں پر، آپ کے بتائے ہوئے عدل و انصاف پر عمل کیا جائے تو سب کے لیے فائدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی آدمی نے کوئی چیز بیچ دی اور تو اس کے اندر عیب موجود ہے تو اس کو بیان کرو، عیب کو مخفی نہ رکھو۔ اگر عیب مخفی رکھتے ہیں تو ریٹ زیادہ لگتا ہے، عیب بتاتے ہیں ریٹ تھوڑا لگتا ہے یا گاہک نہیں لگتے۔ اگر یہ عیب نہیں بتائے گا تو اگلے کے ساتھ ظلم ہے، اگلے کے ساتھ ظلم ہے۔ اگر عیب بتا دیں گے تو چیز کی قیمت تو وہی ہے، بیچنے والے کے لیے بھی انصاف ہے، خریدنے والے کے لیے بھی انصاف ہے، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز بیچی ہے اور اس میں عیب موجود ہے، بیچنے والے کو اس کا علم نہیں، بعد میں جب خریدنے والے نے دیکھا تو عیب واضح ہو گیا، اب شریعت نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دیا ہے،
اگر اس عیب کے ساتھ اس کے وارے آتی ہے اور اس کو پسند ہے تو پھر اسی عیب کے ساتھ اس کو رکھ لے، اور اگر پسند نہیں ہے تو جو بیچنے والا ہے اس پر لازم کیا ہے کہ عیب والی چیز کو واپس کرے۔ اسی طرح ایک آدمی نے چیز خریدی ہے، بعد میں اس کو پسند نہیں آئی یا اس سے بہتر چیز اس کو مل گئی، اب شریعت نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات آپ نے بطور اجر کے فرمائی کہ جو آدمی چیز کو واپس لے لے گا، اقالہ کہتے ہیں اس کو، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی واپس کر دے گا، اس پر بھی مواخذہ نہیں کرے گا۔ یہ عدل ہے معاملات میں۔ اگر ہمارے معاملات اس طرح رہے تو جو نفع اور خیر اس تجارت میں ہے کسی اور اصول میں نہیں ہے۔ اپنوں کے ساتھ معاملے میں بھی انصاف، غیروں کے ساتھ معاملات میں بھی انصاف۔ ہر معاملے میں اگر انصاف کرتا جائے تو کبھی معاشرے کے اندر لڑائی نہیں ہوگی، ظلم و ستم نہیں ہوگا، برابری جب ہوگی تو ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں اور خیر خواہیاں جنم لیں گی۔ آج ہم عدل سے ہٹے ہوئے ہیں، جس کو دیکھتے ہیں نا مجبور ہے تو اس کے مال کو گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رات کو اگر کسی کو دیر ہو جائے، روڈ پر کوئی کھڑا ہو، ہمارا کوئی رکشے والا وہاں سے گزر جائے، کوئی کار والا، کوئی گاڑی والا، دیکھتے ہیں یہ بیچارہ مجبور ہے تو 10 گنا کرایہ لگاتے ہیں، حالانکہ جانا تو اس نے وہاں ہے جہاں جا رہا ہے، اس نے بھی وہیں جانا ہے۔ یہ عدل سے ہٹ کر ظلم ہے، اور اس ظلم کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمام معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا تصور دیا ہے۔ بے شرا کر رہے ہیں، آخرت کو سامنے رکھ کے کریں۔ اگر آج عدل نہیں کریں گے تو عدل کا ایک دن متعین ہونے والا ہے، وہاں برابری کی جائے گی۔ اپنی اولاد کے ساتھ بھی معاملات میں برابری کا حکم فرمایا۔ آخری حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کیا، اللہ کے رسول میری 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی سے ایک بچہ ہے، دوسری بیوی سے 2 بیٹے، ایک سے ایک بیٹا ہے، ایک بڑی بیوی ہے اس سے 2 بیٹے ہیں، چھوٹی بیوی جو ہے اس سے ایک بچہ ہے۔ میری بیوی مجھے کہتی ہے کہ تو اپنی زمین اسی کے نام کر دے، اور میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کو گواہ بنانے کے لیے کہ میں نے اپنی زمین اسی کے نام کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کی دوسری جو بیوی ہے اس سے کتنے بچے ہیں؟ اس نے بتایا 2 بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ اپنی پراپرٹی، اپنا مال کسی ایک کے نام کرے، برابر سب میں تقسیم کر، چاہے وہ آپ کو وہ بچے پسند ہے یا ناپسند ہے۔ بچوں کے ساتھ بھی معاملات میں بہتری، تو ہم اپنے معاملات شریعت کے مطابق بنائیں تو انشاءاللہ معاشرے میں محبت ہوگی، یہ جھگڑا فساد اور یہ بدامنی اور زیادتیاں ہرگز نہیں ہوں گی، ختم ہو جائے گا۔ اسلام نے جو ضابطہ عدل پیش کیا ہے کسی دین نے پیش نہیں کیا، اور زندگی کے ہر لمحہ میں یہ عدل ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اور تمام معاملات، معاشرت اور اخلاقیات میں عدل کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو عدل والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص معاملہ ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے ان کو جگہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔